اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے مکہ میں فرمایا کہ تم میں سے جو بھی جنوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آج رات کو آ جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوائے میرے اور کوئی بھی نہ آ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور مکہ کی اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے میرے لیے ایک دائرہ کھینچ کر فرمایا کہ ابن مسعود تم اس کے اندر بیٹھے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دائرے میں بٹھا کر آگے تشریف لے گئے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ اچانک سے ایک بڑی جماعت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان وہ جماعت حائل ہو گئی۔ میں نے جنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی کون گواہی دیتا ہے؟ قریب ہی ایک درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے تو کیا تم مان لو گے؟ جنوں نے کہا ہاں ہم مان لیں گے۔ اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا۔ درخت نے آ کر گواہی دی اور وہ سارے کے سارے جن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن یعنی جنوں سے ملاقات کی رات حضرت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، البتہ ایک رات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے گم پایا تو ہم نے سوچا شاید مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے اور پھر انہیں چھپا دیا ہے، اور معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے، اور ہم نے یہ رات بڑی بے چینی اور مشکل میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی طرف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گزشتہ رات کی پریشانی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی، میں اس کے ساتھ چل پڑا اور میں نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وہاں لے گئے اور ان کی آگ کے آثار دکھائے۔ جنات نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زاد راہ مانگا کیونکہ وہ کسی جزیرے میں رہنے والے جنات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی حلال ذبیحہ کی ہڈی تمہاری غذا ہے۔ اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ جنات کا کھانا وہ ہڈیاں ہیں جن پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی گئی ہو اور وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں، یا جس ہڈی میں گوشت لگا ہو، اور ہر قسم کی لید و مینگنی تمہارے چوپائیوں کا چارہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہڈی اور لید سے استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔